اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم اس لیسن میں خلاصہ بیان کریں گے 2 فصلوں کا جو ابھی تک بیان کی جا چکی ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے مختصر سا ایک خطبہ بیان کیا، جس خطبے میں اس کتاب کے لکھنے کا سبب بیان کیا۔ خطبے کے الفاظ یہ تھے: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ المعصومین واہل بیتہ الطاہرین۔ اما بعد، یہ خطبہ تھا۔ اس کے بعد جو مصنف نے مطالب بیان کیے ہیں، فہذہ عقیدۃ قادنی الدلیل الیہا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، دلیل جس کی جانب مجھے لے گئی ہے۔ وقوّ اعتمادی علیہ وجعلتها بعد التوضیح والتبیین تحفۃ لاخوانی المؤمنین، کیوں؟ تقربا الی اللہ الکریم وطلبا لثوابہ الجسیم، جسیم یعنی عظیم، یعنی عظیم ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس امید کے ساتھ ان ینفع بها الطالبین، کیوں؟ کیونکہ انہ خیر موفق ومعین۔ اور ورتبتها على 5 فصول، میں نے اس کتاب کو 5 فصلوں پر مرتب کیا۔ پہلی فصل جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے بارے میں ہے اور اس کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بارے میں ہے۔ یہاں بیان کیا جا چکا ہے پہلے بھی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سائل بھی اور مسئول بھی قرار دیتے ہوئے یوں اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا آپ قدیم ہیں یا حادث ہیں؟ اس قدیم اور حادث کی تعریف بیان کی جا چکی ہے کہ قدیم کسے کہتے ہیں اور حادث کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدیم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم، اور حادث هو الموجود المسبوق بالعدم۔ اور اسی طرح قدیم یعنی وہ جس کا وجود غیر کی جانب سے نہ ہو بلکہ اس کا وجود ذاتی ہو، اور اس کا ابتدا سے ہونا، اول سے ہونا، جس کے لیے نہ اول تصور کی جائے، جس کے لیے نہ آخر تصور کیا جائے، وہ ہمیشہ سے ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے اور دائمی ہے۔ اور اللہ کے لیے فنا کا تصور کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ تھا قدیم اور حادث کا۔ اس کے بعد آپ کے قدیم ہونے پر کیا دلیل ہے، حادث ہونے پر کیا دلیل ہے اور اللہ کے قدیم ہونے پر کیا دلیل ہے، ان تمام دلیلوں کو بیان کرتے ہوئے چند یہاں اصطلاحات تھی جن کو اصطلاحات کو بیان کیا۔ صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی، ایک صفات جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا تھا اور وہ صفات جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ جو کتاب میں مذکور ہیں ان کا مختصر سا تعارف کروائیں۔ ہم واجب الوجود لذات ہی اور ممکن الوجود لذات ہی کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صفات یہ ہے واجب الوجود لذات ہی کہ انہ لا یکون وجودہ واجبا لذاتہ ولغیرہ معا، یہ ایک صفت ہے کہ اس کا وجود جو واجب الوجود لذات ہی بھی ہو اور لغیری بھی ہو، ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی واجب الوجود لذات ہی ہے تو لغیر ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے تو لذات ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کا وجود اور اس کا وجوب زائد بر ذات نہیں ہے، کیونکہ اگر زائد بر ذات ہوگا تو ممکن ہو جائیں گے نتیجتاً۔ تیسرے نمبر پہ کہ وہ لا یکون صادقا علیہ ترکیب، ذات واجب الوجود لذات ہی پر ترکیب صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مرکب اپنے وجود میں محتاج ہے اپنے اجزاء کا۔ نتیجتاً اگر ذات الوجود کے لیے، ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ترکیب صادق آ جائے اور ترکیب کہا جائے کہ وہ اجزاء عقلیہ سے مرکب ہے یا اجزاء وہمیہ سے مرکب ہے یا اجزاء خارجیہ سے مرکب ہے، نتیجہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے واجب الوجود لذات ہی کہ انہ لا یکون جزءا من غیرہ، وہ کسی کا جز نہیں واقع ہوتا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ واجب الوجود لذات ہی 2 پر صادق نہیں آتا، ہمیشہ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات واجب الوجود لذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود لذات ہی نہیں ہے۔ اسی ذات کو ہم قدیم کہتے ہیں، وہی سرمدی ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے۔
ممکن الوجود کی خاصیتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک دو خاصیتیں یہ ہے کہ ممکن الوجود اپنے مؤثر کا محتاج ہوتا ہے. ایک یہ وجود میں بھی محتاج ہوتا ہے اور اپنی بقا میں بھی محتاج ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اور ممکن الوجود الباقی محتاج الی المؤثر، ممکن الوجود جو باقی ہے وہ اپنی بقا میں بھی محتاج ہے، اپنی وجود میں بھی محتاج ہے. اور حضرت امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے اس بات ثانیہ کے متعلق آپ کے پاس، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ بحث توحید میں چند مطالب انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے مسئلہ جو اس بات ثانیہ کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ہم اثر سے مؤثر کی جانب جاتے ہیں. یہاں جو دلیل ہے وہ دلیل انی ہے. دلیل علمی کا اللہ کے لیے استعمال ٹھیک نہیں ہے، فقط دلیل انی استعمال ہوگی، یعنی اثر سے مؤثر کی جانب جانا. حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے اللہ کے ہونے پر، تو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردست جملہ فرمایا. معصوم فرماتے ہیں کہ بِصُنْعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، یہ مختصر سا جملہ ہے. بِصُنْعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے اللہ کے موجود ہونے پر دلیل قائم کیا جاتا ہے. یُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، اللہ پر دلیل لائی جاتی ہے کہ اللہ موجود ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسرا فرمان امیر المومنین کا البعرۃ تدل علی البعیر والروث تدل علی الحمیر، یہ دیکھیں یعنی اثر سے مؤثر کی جانب جا رہے ہیں. یعنی تمام کائنات میں جتنا غور و فکر کریں گے، اپنی ذات میں جتنا انسان غور و فکر کرے گا، اسے پتہ چلے گا کہ ایک خالق کائنات ہے جو اسے خلق کر رہا ہے. اور یہاں وہ حکایت جو مشہور اور معروف حکایت تھی کہ بادشاہ انتہائی دہریہ قسم کا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، سب چیزیں طبیعت کی طرف لوٹا دیتا تھا. اور وزیر جو تھا وہ موحد تھا، جتنی بھی دلیلیں وہ موحد لاتا تھا، وزیر لاتا تھا، وہ قبول نہیں کرتا تھا. آخر میں اس نے یوں کیا کہ اس کی مملکت میں ایک جگہ پر بڑے بیابان، زبردست بیابان میں ایک عظیم الشان اور عالیشان بلڈنگ بنا دی، عمارت تعمیر کروائی. شکار کے بہانے سے بادشاہ کو لے گیا. جب بادشاہ کو شکار کے بہانے سے لے گیا تو بادشاہ نے اس عمارت کو دیکھ کر تعجب کیا کہ او اتنی عظیم الشان یہ عمارت یہ کس نے بنوائی ہے. تو اس وزیر نے کہا سر معاف کیجئے یہ خود بخود بن گئی ہے. تو کہتے کیسے ہو سکتا ہے خود بخود بن جائے؟ کہتے ہیں خود بخود بن گئی ہے کیونکہ آپ کی مملکت ہے، آپ کی مملکت میں آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس نے جب کہا کہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو کہ اتنی ساری بلڈنگ بغیر کسی بنانے کے بن گئی، تو وزیر کو ایک سہارا مل گیا. وہ اس کے لیے ایک فرصت سی آ گئی. فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ عالی جناب جب ایک مختصر سی بلڈنگ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو کیا یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے؟ تو اس بات کو اس نے تسلیم کیا اور حقیقت کو تسلیم کیا کہ نہیں، ہاں کوئی ہے ذات جو بنا رہی ہے اس کائنات کو. لذا خالق کائنات موجد الحوادث اسی وجہ سے مصنف نے استعمال کیا ہے. تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کتاب میں کلن جو سوالات اور جوابات ہیں وہ 72 سوالات اور جوابات ہیں پہلی فصل میں. دوسری فصل میں کلن 4 سوال ہیں اور ان کے جوابات موجود ہیں. ہم ان تمام سوالات کو بیان نہیں کر سکتے اور تمام جوابات بھی اب بیان کر نہیں سکتے کیونکہ مختصر وقت ہے. اس میں فقط فہرست بیان کرنی ہے. جو اجمالی طور پر جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ قدیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اللہ علم رکھتا ہے. یہ اللہ کی صفات کمال ہیں. ان کو صفات جمال بھی کہتے ہیں، ان کو صفات ذات بھی کہتے ہیں. اور حیات رکھتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. اور ادراک، سمیع اور بصیر کی برگشت بھی چونکہ علم کی طرف ہے لذا ان کو بھی صفات کمال اور صفات ذاتیہ کہیں گے. رہا مسئلہ ارادے کا، تکلم کا اور خلقت کا، رزق دینے کا، عدالت کا، یہ تمام کی تمام صفات فعل ہیں. اور صدق جو اس کتاب میں بیان نہیں ہوا کہ جس کے نتیجے میں کہیں گے کذب اللہ پر محال ہے، یہ صفت استعمال نہیں کی گئی کتاب میں اور اس کو کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہے
یہ صفت، اور شرح باب ہادی عشر میں بھی اس کی صفت کو بیان کیا گیا، دوسری علم کلام کی مفصل کتابوں میں بھی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی رہا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ میں لا شریک لہو، سب سے پہلی جو بحث تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ تک و تنہا ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس متعدد دلیلیں ہیں، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فقط اور فقط ایک دلیل کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ہر انسان فطری طور پر موحد ہوتا ہے، ہر انسان فطری طور پر خالق کائنات کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری اور زبانی اعتبار سے انکار ہی کیوں نہ کر رہا، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان مادی اور طبعی علتیں منقطع ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی بے اختیار اپنے آپ کو جب ایک جگہ پر پا لیتا ہے کہ کوئی اور سہارا نہیں، اس کے باوجود بھی ایک روشنی اس کے دل میں آ جاتی ہے، ایک کرن سی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اسے اس بھنور سے نکال دے گی، اس مشکل سے نجات دے دے گی۔ وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو اس طرح کے مسائل سے نجات دیتے ہیں۔ لذا فطری طور پر، سرشت کے طور پر، نیچرلی طور پر، وجدانی طور پر، باطنی طور پر، اندرونی طور پر انسان گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہے وہ، لیکن یہ کچھ موانع کی بنا پر انکار کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا معبود ہوتا، یہ دوسری دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر، کہ اگر دوسرا موجود ہوتا تو یقیناً وہ بھی اپنے بندے منتخب کرتا، اپنے رسول بھیجتا، اپنی کائنات ہوتی، اپنی سلطنت ہوتی، اپنی کتابیں نازل کرتا۔ اس حقیقت کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہترین انداز سے فرمایا ہے۔ وہ فرمایا کہ یا بنی انہو لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، اے بیٹا حسن یاد رکھ، جان لے، اگر تیرے پروردگار کے لیے کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً اس کے رسول بھی آتے، بس دوسرے رسولوں کا نہ آنا دلیل ہے دوسرے اللہ کے نہ ہونے پر۔ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، اور اس کی حکومت اور سلطنت اور مملکت کے آثار تو دیکھ لیتا، بس چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی مملکت نہیں ہے، کوئی اور سلطنت نہیں ہے۔ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو اس کے افعال بھی ہوتے، ظاہر ہے اس کی بھی خلقت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی حیات اور ممات کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسروں کو نبی بھیجتا اور اسی طرح دوسرے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ، لیکن اللہ واحد ہے، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام نے اس سے بیان کیا، لذا اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیس بمرکب، مرکب نہیں ہے، ابھی بھی بیان کر چکے، لیس بجوہر ولا عرض، وہ جوہر بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جسم سے وہ پاک و مقدس اور منزہ ہے۔ اللہ محل حوادث بھی واقع نہیں ہوتا، وہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا اسے، اور اللہ تبارک و تعالی کہ مثل کوئی چیز لیس کمثلہ شیء، آیت بھی اسی طرح ہے، اور قرآن کریم میں اس آیت کو بھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا بھی اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ اگر دوسرا معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان ثابت نہ رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ارادے میں ان کا مسئلہ، خلقت میں ان کا پتہ چلتا، کیونکہ دو خدا ممکن ہی نہیں کہ وہ یکساں ارادہ رکھتے ہوں، مقام ارادہ میں تفاوت ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ یوں کہیں کہ دو خدا آپس میں صلح کر لیتے ہیں، جس طرح حکومت بنانے کے لیے صلح کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں خدا نہیں ہے، کیونکہ دونوں محتاج ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جب تک احتیاج ہے وہاں خدا اور ذات باری تعالیٰ نہیں آ سکتی، بس ذات باری تعالیٰ کسی کی محتاج نہیں ہے، تمام چیزیں اسی کی محتاج ہیں، اور تمام میں احتیاج دلیل ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے
اور کسی کا محتاج نہیں. آخری صفت اس کتاب میں یہی تھی. اللہ کے لیے عدل الہی کے لیے مصنف نے جو دلیل بیان کی وہ 2 دلیلیں تھیں. خود تعریف بیان کی اور تعریف کے بعد پہلی بات یہ کہ اگر اللہ ظالم بنے تو وہ ناقص ہو جاتا ہے. دوسری دلیل کہ اگر اللہ کے لیے فعل کبیح ممکن ہو تو جھوٹ بھی ممکن, نتیجتاً شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں, بعثت انبیاء فضول بن جاتا ہے, اور اسی طرح دوسری چیزیں. اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.